اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، سیکنڈ ایئر بچے تیاری آپ کر رہے ہو اور کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ آپ لوگ کوشش کرو کہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنے کی، تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا۔ متوازن غذا سے کیا مراد ہے، اس کی خصوصیات تحریر کیجیے، یا غذا کو متعین کرتے وقت کن بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا، مختصر وضاحت کیجیے۔ یعنی کویسچن جو ہے کسی طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ بیلنس ڈائٹ سے کیا مراد ہے، بیلنس ڈائٹ ہم کس سے کہیں گے۔ متوازن غذا سے مراد وہ غذا ہے جس میں تمام غذائی اجزاء، مثلاً بریکٹ میں آپ لکھیں گی لحمیات، نشاستہ، روغنیات، حیاتین، معدنی نمکیات اور پانی کی مناسب مقدار موجود ہو، جو انسانی جسم کے تمام ضروریات کو پوری کرتی ہو۔ یعنی یہ جو سنٹنس میں نے بولا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور اس ڈیفینیشن کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں کرنا ہے کہ متوازن غذا ہماری وہ غذا کہلائے گی جس میں غذا کے 6 بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ لحمیات ہے، نشاستہ ہے، روغنیات ہے، حیاتین ہے، معدنی نمکیات ہے اور پانی۔ ان 6 بنیادی اجزاء کا خوراک میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بنیادی اجزاء خوراک کے اندر موجود ہوں تو اسے ہم متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ کہیں گے۔ تو متوازن غذا کے مقاصد کیا ہیں، کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ غذا جو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے۔ نمبر 1، انسانی زندگی کی بقا، کہ ڈائٹ اگر بہتر ہوگی، مناسب ہوگی، تو اس کا مقصد متوازن ڈائٹ کا یہ ہے کہ انسانی زندگی کی بقا ہو۔ بقا کہتے ہیں ترقی کو۔ نمبر 2، جسم کو حرارت کے ذریعے توانائی مہیا کرنا، یعنی متوازن خوراک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جسم کو حرارت کے ذریعے سے توانائی ملے۔ نمبر 3، جسم کے شکست و ریخت کی مرمت کرنا۔ یہ شکست و ریخت، یہ پرشین کا لفظ ہے۔ شکست کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کو، شکست و ریخت ٹوٹ پھوٹ کا ہونا، کہ جسم کے، چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے، اور جس طرح مشین کو پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے چلانے کے لیے، اسی طرح ہماری باڈی کو جو ہے چلانے کے لیے ڈائٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے۔ جس طرح مشین جو ہے وہ چلتے چلتے خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کی سروس کروانی پڑتی ہے، اس کے پرزے چینج کرانے پڑتے ہیں بعض اوقات، تو اسی طرح اس کی جب تک مرمت نہیں کراتے تو مشین صحیح طریقے سے نہیں چلتی۔ تو اسی طرح ہماری باڈی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، تو اس ٹوٹ پھوٹ کی مرمت جو ہے اچھی ڈائٹ کرتی ہے، بیلنس ڈائٹ کرتی ہے۔ نمبر 4، جسم کی نشو و نما اور دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، کہ بیلنس ڈائٹ کا مقصد کیا ہے کہ جسم کی مناسب نشو و نما ہو اور دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہتر ہوں، کیونکہ جتنی ڈائٹ اچھی ہوگی اتنا ہی جسم جو ہے وہ ہیلدی ہوگا، صحت مند ہوگا، اور اتنا ہی دماغی صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی، ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے جتنا جسم کی نشو و نما بہتر ہوگی اتنا ہی دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہتر طور پر سامنے آئیں گی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں، کریکٹرسٹکس آف بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا کی خصوصیات یا خوبیاں، کہ متوازن غذا کی کیا کوالٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔
نمبر 1، غذا لذیذ اور خوش ذائقہ ہو۔ لذیذ مزیدار، خوش ذائقہ جو ذائقے میں اچھی ہو، یعنی لذیذ خوش رنگ اور خوش ذائقہ غذا سے طبیعت میں اشتہا پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر خوراک جو ہے اس کا رنگ اچھا ہو، مختلف رنگوں سے کا آمیزہ ہو، جیسے ہم سیلڈ بناتے ہیں اس میں گرین اگر ہمارا وہ ہے کھیرا، تو اس میں ریڈ جو ہے ہمارا ٹماٹر ہے، اور وائٹ جو ہے اس کے اندر پیاز ہے، تو یہ مختلف رنگوں کا آمیزہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رنگ اتنے خوبصورت بنائے ہیں کہ اگر ہم ان کو تیار کر کے رکھیں تو آٹومیٹکلی جو ہے ایک تو ذائقہ اچھا ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ ان کو دیکھ کر طبیعت میں اشتہا پیدا ہوگی۔ اشتہا کہتے ہیں بھوک کو، کیونکہ کھانا اگر خوش ذائقہ خوش رنگ سامنے آ جائے تو آٹومیٹکلی بھوک جو ہے وہ بڑھتی ہے، لگتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک بڑھے گی۔ اگر کھانا جو ہے وہ ذائقے میں اچھا نہ ہو اور رنگ میں اچھا نہ ہو تو بھوک دیکھ کے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ لذیذ مزیدار خوش رنگ میں بے خوبصورت اور خوش ذائقہ غذا سے طبیعت میں اشتہا پیدا ہوگی۔ اس اشتہا سے معدے میں خوراک کو ہضم کرنے والی رطوبتوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کے منہ میں پانی آ جانا، تو وہ منہ میں پانی آ جانا کیا ہے کہ خوش رنگ خوراک جب ہم دیکھتے ہیں یا خوش ذائقہ خوراک جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے جبڑے کے جو غدود ہیں وہ رطوبتیں خارج کرتے ہیں، جنہیں سلائیوا کہتے ہیں، اور وہ سلائیوا جو ہے وہیں سے ہماری خوراک کے ہضم ہونے کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے بعد خوراک جو ہے معدے میں خوراک کی نالی کے راستے جاتی ہے، تو یہ معدے میں جانے کے جیسے ہی خوراک معدے میں جاتی، جیسے سلائیوا منہ سے نکلتا ہے، اسی طرح معدے میں بھی جو ہیں وہ رطوبتیں ہیں۔ جب اچھی خوراک سامنے آتی ہے تو آٹومیٹکلی معدے کی رطوبتیں جو ہیں ان کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت جلد خوراک جو ہے وہ ہضم ہو کر جزو بدن جسمانی نشوونما کا باعث بنتی ہے۔ یعنی سلائیوا منہ سے، اور جب خوراک معدے میں گئی اچھی خوراک خوش ذائقہ، تو معدے کا فنکشن جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور خوراک جو ہے جلدی ہضم ہوتی ہے، اور جلدی ہضم ہونے کے بعد جو ہے ہمارے خون میں جلدی شامل ہوتی ہے اور جسم کا حصہ بنتی ہے، جزو بدن جسم کا حصہ۔ نمبر 2، غذا صاف ستھری اور تازہ ہو۔ یعنی غذا کی خصوصیات میں یا خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کی جائے کہ غذا ہمیشہ تازہ ہو اور صاف ستھری ہونی چاہیے، کیونکہ تازہ غذا کے اندر غذائیت ہے، اور جو ہم پرانی پہلے کی بنی ہوئی خوراک لیں گے تو اس کے اندر غذائیت نہیں ہوگی۔ غذا جو ہے باسی اور گلی سڑی نہ ہو، یعنی غذا ایسی نہ ہو جو باسی ہو یا وہ گلی سڑی ہو، تو گلی سڑی غذا جو ہے ہماری باڈی کو تقویت نہیں دے سکتی۔ نیکسٹ ہے غذا سادہ اور زود ہضم ہو، یعنی سادہ غذا ہونی چاہیے، پرتکلف نہ ہو، اور زود ہضم جلدی ہضم ہونے والی۔ زود ہضم غذا ہو، جلدی تحلیل ہو کر آسانی سے جزو بدن بنے۔ تحلیل کہتے ہیں حل ہونے کو، کہ ایسی غذا ہو جو سادہ بھی ہو، جلدی ہضم ہونے والی بھی ہو، اور جلدی ہضم ہونے کے بعد آسانی سے جو ہے حل ہو کر جسم کا حصہ بنے۔ سادہ غذا لمبی عمر اور اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے، یعنی جو سادہ غذا ہے اس سے صحت جو ہے وہ اچھی رہتی ہے، اور غذا جو ہے مرگن اور ثقیل نہ ہو، یعنی ایسی غذا کا انتخاب نہ کیا جائے جس کے اندر روغنیات زیادہ ہوں، اور ثقیل کہتے ہیں سخت قسم کی، ہارڈ قسم کی، کہ ہارڈ قسم کی خوراک جو ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، غذا ملی جلی ہو،
یعنی اس ہیڈنگ سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ غذا جو ہے وہ ملی جلی ہونی چاہیے۔ صرف ایک یا دو چیزیں کھا کر ہمارے جسم کی تمام غذائی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہیں کہ ڈیلی جو ہے یا ہر 2 دن کے بعد ہم ایک ہی طرح کی خوراک لیں تو ایسی خوراک سے دل بھی بھر جائے گا، کھانے کو بھی دل نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جسم کے تمام جو بنیادی ضروریات ہیں یا غذائی ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ غذا جو ہے وہ ملی جلی ہو، یعنی کبھی کوئی چیز غذا کے طور پر کھائی جائے تو کبھی کوئی چیز کھائی جائے، یعنی اس کے اندر ورائٹی ہونی چاہیے۔ ایک ہی طرح کی خوراک جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ خوراک جتنی بدل بدل کر لیں گے اتنا ہی ہمیں جو ہے کھانے کو دل چاہے گا، اتنی ہی بھوک ہماری بڑھے گی اور اتنا ہی ہماری صحت کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی، کہ اچھی خوراک ہی صحت کی ضامن ہو سکتی ہے۔ غذا میں تمام بنیادی اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ بنیادی اجزاء جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، 6 قسم کے یہ بنیادی اجزاء ہیں، تو یہ مناسب مقدار میں ہونے چاہیے اور غذائی سے بھرپور ہو غذا، تاکہ ہمارے جسم کے تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکے۔ نمبر 5، غذا جسمانی ضرورت کے مطابق ہو، یعنی غذا ایسی ہو جو انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق ہو، تاکہ جسم کو حرارت اور قوت مہیا کر سکے۔ تو جسم کے مطابق ہونے سے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایسی غذا کا استعمال کیا جائے جس سے، جیسے ہم دیکھیں کہ ایک مزدور ہے اور ایک کسان ہے اور ایک کوئی جوبین بندہ ہے، تو ان کی ڈائٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ ہر بندے کے کام کے نوعیت کے اعتبار سے خوراک جو ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی غذا ایسی جو انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق ہو اور جسم کو قوت اور حرارت مہیا کر سکے، جسمانی افعال کو درست رکھے۔ جسمانی افعال جسم کا کام کرنے کی صلاحیت، یعنی ان کو درست رکھے۔ غذا جسم کو کام کی نوعیت کے مطابق مناسب حرارت مہیا کر سکے، کیونکہ ہر کسی کے کام کی نوعیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی ہارڈ ورکر ہے، کسی کو محنت جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے، تو غذا جو ہے ایسی ہونی چاہیے جو جسم کو کام کی نوعیت کے مطابق مناسب حرارت مہیا کرے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ تو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کیا ہے؟ یہ بچے قوت مدافعت کو انگلش میں ہم ریسسٹنس پار کہیں گے۔ تو قوت مدافعت ایسی قوت جو دفاع کرنے والی ہو، جو بچاؤ کرنے والی ہو، جو تحفظ کرنے والی ہو، اسے ہم قوت مدافعت کہیں گے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جس طرح ہمارے گیٹ کے اوپر گارڈ بیٹھتے ہیں اور وہ کسی کو چیک کیے بغیر اندر نہیں آنے دیتے، جب ان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ صحیح پرسن ہے تو اس کو اندر آنے دیتے ہیں۔ اسی طرح قوت مدافعت ہے جو ہماری چیک پوسٹ ہے، جو وائرل ڈیزیز جو ہیں، وبائی امراض جو ہیں، ان کے جراثیمز کو اندر آنے سے روکتی ہے اور جراثیم کو مارتی ہے۔ اگر ہماری ریسسٹنس پار یا قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو تو وائرل ڈیزیز جو ہیں ایزیلی ان کے جرمز جو ہیں ہمارے اندر جا کر ہمیں مختلف بیماریوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ غذا کو متعین کرنے کے بنیادی اصول کیا ہیں، کہ جب ہم نے غذا جو ہے اس کا تعین کرنا ہے کہ کیسی غذا جو ہے وہ کھائی جائے یا کیسی غذا جو ہے وہ لی جائے، تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں۔ اگر ان کو ہم مد نظر رکھ کر غذا کا تعین کریں تو ہمیں متوازن غذا جو ہے وہ میسر آ سکتی ہے۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ایج ہے، نمبر 2 جو ہے وہ سیکس ہے، جنس ہے، اور نمبر 3 کلائمیٹ ہے، آب و ہوا، اور نمبر 4 جو ہے وہ پروفیشن ہے، پیشہ، اور نمبر 5 جو ہے پراپر انٹرول ہے، مناسب وقفہ۔ یعنی یہ کچھ بنیادی اصول ہیں
ان کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم غذا کا تعین کریں تو ہم بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ ایج کا کیا کردار ہے اس میں۔ تو غذا کا تعین کرتے وقت عمر کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی جب ہم غذا کا تعین کریں، غذا کا چارٹ بنائیں، تو اس وقت ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ ہم یہ غذا کس عمر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو عمر کے مختلف حصوں میں انسانی جسم کو خوراک مختلف مقدار میں درکار ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی جو ایج ہے وہ ایک سٹیج پہ نہیں رکتی ہے۔ عمر کے مختلف حصے ہیں، مختلف ادوار ہیں، اور عمر کے مختلف حصوں میں انسانی جسم کو خوراک کی مختلف مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہ بچے ہیں تو ہمیں خوراک اور چاہیے ہوگی، اگر ہم بچوں سے لڑکپن میں آ جاتے ہیں تو اس وقت خوراک اور چاہیے ہوگی، لڑکپن سے اگر ہم جوانی میں آتے ہیں تو اس وقت اور خوراک ہوگی۔ جس طرح ایج کے مختلف مدارج ہیں، اسی طرح ہماری خوراک جو ہے وہ اس کی مقدار بھی مختلف ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ عمر کے مختلف حصوں میں انسانی جسم کو خوراک مختلف مقدار میں درکار ہوتی ہے، کیونکہ عمر میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ جسم کے افعال میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری ایج چینج ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کام جو ہیں، افعال جو ہے فعل کی جمع ہے، اور فعل کہتے ہیں کام کرنے کو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے کام کرنے کی جو روٹین ہے وہ بھی بدلتی ہے۔ بچپن میں ہماری روٹین اور ہوگی، لڑکپن میں ہماری روٹین اور ہوگی، اور جوانی میں ہماری روٹین اور ہوگی، اور بڑھاپے میں ہماری روٹین جو ہے وہ اور ہوگی۔ تو یہ چارٹ بناتے وقت سب سے پہلے ایج کو مد نظر رکھا جائے، یعنی کیا ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کی نسبت بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ جو عمر کو پہنچ چکے ہوں، جنہوں نے عمر گزار لی ہو، یعنی بوڑھے لوگ، تو عمر رسیدہ لوگوں کی نسبت بچوں کو اور نوجوانوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے، ان کی باڈی کی نشوونما ہو رہی ہے، اور جو نوجوان ہیں ان کو ڈیفرنٹ جو ہیں زندگی کے کام سر انجام دینے ہیں، تو انہیں اس لیے زیادہ اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو بڑھاپے میں اتنی اچھی خوراک کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ بڑھاپے میں اسٹمک جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اسٹمک جو ہے کسی چیز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا، جلدی وہ کسی چیز کو ہضم نہیں کرتا، تو اس لیے بوڑھے لوگوں کی نسبت نوجوان لوگوں کو اور بچوں کو زیادہ بہتر ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سیکس، جنس۔ مرد اور عورت کے عضلات کی بناوٹ اور کارکردگی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، یعنی جنس میں مرد اور عورت آ جائیں گے، اور مرد اور عورت کے جو عضلات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، عضلات تو آپ سمجھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر جو گوشت کے لوتھڑے ہیں، جو گوشت کی جو تہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے جسم میں جلد کے نیچے گوشت کی جو تہیں ہیں وہ عضلات کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے عضلات اور طرح سے بنائے ہیں، اور عورت کے عضلات جو ہیں ان کی بناوٹ اور طرح سے ہے، تو ان عضلات کی کارکردگی بھی جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے، یعنی عورت کے عضلات ان کے کام کرنے کی طریقہ اور طرح کا ہے، اور مرد کے عضلات کا کام کرنے کا طریقہ اور طرح کا ہے، مختلف نوعیت ہے دونوں کی، کیونکہ مرد جو ہے وہ ہارڈ ورکر ہے عورت کی نسبت۔ عورت نے صرف گھر کی حد تک محدود رہنا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، جبکہ مرد جو ہے اس نے ذریعہ معاش یعنی کمانے کے سلسلے میں باہر کام کرنا ہے۔ تو اس لیے چونکہ عضلات کی بناوٹ مختلف ہے، اور چونکہ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ
سخت اور محنت اور طاقت طلب فرائض انجام دیتے ہیں۔ اگر مرد کے کام کرنے کو دیکھیں اور عورت کے کام کرنے کو دیکھیں تو مردوں کا کام عورتوں کی نسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ایک ایک مرد کے کندھوں پر پورے خاندان کی ذمہ داری ہے، اور مرد عورتوں کی نسبت زیادہ سخت کام بھی کرتے ہیں، زیادہ محنت والا بھی کرتے ہیں، اور ایسا کام بھی کرتے ہیں جن میں زیادہ طاقت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، جو اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے انہیں زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے انہیں زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی حرارہ کیا ہے؟ کیلریز ہیں۔ تو کیلریز جو ہیں مرد کو زیادہ کیلریز کی ضرورت ہے عورت کی نسبت، کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ اس کے برعکس عورتیں مردوں کی نسبت کم مشقت کرتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مرد اور عورت کے کام کو کمپیریزن کیا جائے تو مرد جو ہیں ان کی نسبت عورتیں جو ہیں وہ بہت کم محنت کرتی ہیں، مرد کا کام زیادہ محنت طلب ہے، اس لیے عورتوں چونکہ کم مشقت کرتی ہیں اور انہیں کم غذا کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، تو کوشش کی جائے کہ غذا جو ہے عورت کی نسبت مرد کی غذا کو زیادہ بہتر رکھا جائے، کیونکہ وہ ایسی ایک پرسنالٹی ہے، ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کے کندھوں کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد کی خوراک اچھی ہوگی تو اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور وہ اپنی فیملی کے لیے بہتر طور پر کما بھی سکے گا۔ اگر وہ جسمانی لحاظ سے لاغر اور کمزور ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بہتر طور پر کما نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کام تو زیادہ محنت طلب ہے لیکن اس کی ڈائٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے مردوں کی ڈائٹ عورتوں کی نسبت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو سرد علاقوں میں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ، آب و ہوا۔ سرد علاقوں میں رہنے والے افراد کو گرم علاقوں میں رہنے والے افراد کی نسبت زیادہ توانائی والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں آ گیا ہے کلائمیٹ، آب و ہوا کیسی ہے جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم گرم علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں ہمیں کس طرح کی جو ہے خوراک چاہیے، اگر ہم سرد علاقوں میں رہ رہے ہیں تو وہاں کیسی چاہیے۔ تو سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو گرم علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ توانائی والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سرد مقام پر فضا کا درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے جسم سے حرارت کا اخراج تیز اور زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں سردی ہے وہاں پر کیا ہوگا، جہاں سردی ہے وہاں پر فضا کا درجہ حرارت کم ہوگا، یعنی فضا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، گرم نہیں ہوگی۔ تو جہاں فضا کا درجہ حرارت کم ہے وہاں پر ہمارے جسم سے حرارت کا اخراج جو ہے زیادہ ہوگا۔ حرارت کیا ہے؟ گرمائش، گرمی۔ ہم نے دیکھا کہ سردیوں میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے اندر سے دھواں سا نکلتا ہے جو جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے، تو جتنا باہر کا ٹمپریچر ٹھنڈا ہوگا ہمارے جسم سے اتنا ہی حرارت زیادہ خارج ہوگی۔ اس لیے اگر ان علاقوں میں رہنے والے لوگ زیادہ توانائی والی غذائیں نہ کھائیں تو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو جو گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں کم جو ہے توانائی کی ضرورت ہے، اور اگر سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ توانائی والی غذائیں نہیں کھائیں گے تو وہ سردی کی شدت کی وجہ سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ توانائی والی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی جائیں تاکہ سردی کی شدت کو کنٹرول کیا جا سکے، اور گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں گے تاکہ وہ گرمی کی شدت جو ہے اس کو برداشت کر سکیں۔ جیسے سن اسٹروک ہے، گرمیوں میں لو کا لگنا، تو اگر ہم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ دونوں موسموں کی شدت جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے، گرمی کی شدت بھی اور سردی کی شدت بھی۔ تو سرد علاقوں میں رہنے والے جب تک توانائی والی روغنیات
والی چیزیں استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی صحت جو ہے وہ بہتر نہیں رہ سکتی۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔